السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمی اداروں میں ایک ہفتہ چھٹیوں کا اعلان۔ پاکستان خیبر پختونخوا دنیا باجوڑ سیکیورٹی صورتحال کشیدہ ہونے کی پیش نظر خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں 39 تعلیمی ادارے ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق یہ اقدام طلبہ اور اساتذہ کی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بند کیے جانے والے اداروں میں تحصیل وادہ مامون کے 9، لوئی مامون کے 16 اور ناوگئی کے 14 اسکول شامل ہیں۔ یہ تمام تعلیمی ادارے پاک افغان سرحد کے قریب واقع حساس علاقوں میں قائم ہیں، جہاں حالیہ دنوں میں سیکیورٹی خدشات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر لودن شاہد کے مطابق ایک ہفتے تک تعلیمی سرگرمیاں مکمل طور پر معطل رہیں گی۔ اس دوران سیکیورٹی صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جائے گا اور حالات بہتر بنانے کی صورت میں اسکول دوبارہ کھولنے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ باجوڑ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تمام متعلقہ اداروں کو باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد صرف اور صرف طلبہ اور تدریسی عملے کی سلامتی ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریے گا۔ ایران کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہوں گے نیٹو انٹرنیشنل پاکستان دنیا برسلز NNC کے سیکریٹری جنرل مارک روٹے نے واضح کر دیا ہے کہ ایران کے خلاف جاری جنگ میں نیٹو بحیثیت اتحاد شامل نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت نیٹو کے طور پر کسی براہ راست عسکری شمولیت کا کوئی منصوبہ موجود نہیں ہے۔ برسلز میں جرمن ٹیلی ویژن کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی جو ہاری صلاحیت اور بیلسٹک میزائل پر پروگرام کو محدود کرنا عالمی سلامتی کے تناظر میں اہم سمجھا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق حالیہ امریکی اور اسرائیلی اقدامات کا مقصد ایران کی ان صلاحیتوں کو کمزور کرنا ہے جن کے ذریعے وہ جوہری ہتھیار سازی یا میزائل طاقت میں اضافہ کر سکتا ہے۔ سیکریٹری جنرل نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ نیٹو اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، تاہم انہوں نے یہ وضاحت بھی کی کہ اتحاد کے انفرادی رکن ممالک اپنی قوم پالیسی اور مفاد کے مطابق فیصلے کرنے کے مجاز ہیں۔ بعض ممالک نے امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں میں سہولت کاری کر رہے ہیں، لیکن یہ اقدامات انفرادی سطح پر ہیں، نہ کہ نیٹو کے اجتماعی فیصلے کے تحت۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ اسرائیل وزیر اعظم کے دفتر پر حملے کے بعد نیتن یاہو کی حالت غیر۔ تہران ABN نیوز لبنان اور ایران سے جڑی حالیہ کشیدگی کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر پر حملے کی خبر نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق حملہ انتہائی حساس مقام پر کیا گیا، جس کے فوراً بعد عمارت کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا، سیکورٹی الرٹ جاری ہوا اور ہنگامی اقدامات نافذ کر دیے گئے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اطلاعات میں اسرائیلی وزیر اعظم کی حالت سے غیر متعلق غیر یقینی صورتحال کا ذکر کیا جا رہا ہے اور نیتن یاہو کی حالت غیر ہے اور شدید پریشانی کی حالت میں ہے۔ یہ بات پاسداران انقلاب کی جانب سے بتائی گئی ہے کہ نیتن یاہو کی حالت غیر ہے، تاہم سرکاری سطح پر مکمل تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق اس کارروائی کو ایرانی پاسداران انقلاب سے منسوب کیا جا رہا ہے
دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ حملہ حالیہ علاقائی تناؤ کے تسلسل میں کیا گیا، جس کا مقصد اعلیٰ سطحی حکومتی دفاتر کو نشانہ بنانا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ سیکورٹی ادارے صورتحال کا مکمل جائزہ لے رہے ہیں اور اندرونی و بیرونی خطرات کے پیش نظر حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ عالمی برادری نے تازہ صورتحال میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فریقین سے تحمل اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ سوشل میڈیا پر عوام کی نظریں اب اس بات پر مرکوز ہیں کہ آیا یہ واقعہ کسی بڑے تصادم کی شروعات ثابت ہوگا یا صفاقی کوششیں حالات کو سنبھال لیں گی۔ آئیے مزید جانتے ہیں 100 سے لے کر 5000 تک کے نئے کرنسی نوٹ، 10 روپے کا نیا نوٹ یا سکہ، جانیے تفصیلات۔ اسلام آباد رضوان عباسی پاکستان میں نیوزیلینڈ کے کرنسی نوٹ جاری کرنے اور 10 روپے کے بینک نوٹ کے مستقبل سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں۔ اس حوالے سے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل منعقد ہوگا، جس میں مالیاتی نظام سے متعلق متعدد تجویز پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے ڈیزائن کے کرنسی نوٹ کے اجر سے متعلق سفارشات باقاعدہ طور پر کابینہ کے ایجنڈے میں شامل کر لی گئی ہے۔ اس سے قبل وفاقی کابینہ نے وزیر خزانہ کی سربراہی میں قائم خصوصی کمیٹی کو ملکی کرنسی کے ڈھانچے کا جائزہ لینے اور اصلاحات کی تجویز تیار کرنے کا ٹاسک دیا تھا۔ حکام کے مطابق کمیٹی نے 100، 500، 1000 اور 5000 روپے کے نئے ڈیزائن کے بینک نوٹ متعارف کرانے کی تجویز تیار کی ہے، تاکہ کرنسی کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنایا جا سکے اور جعلی نوٹوں کی روک تھام کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ اس عمل میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تکنیکی مشاورت بھی شامل رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس کے لیے 7 نکاتی ایجنڈا ترتیب دیا گیا ہے، جس میں مالیاتی امور کے علاوہ حج پالیسی 2027-33 سے متعلق سمری بھی پیش کی جائے گی، جبکہ مختلف کابینہ کمیٹیوں کے فیصلے منظوری کے لیے اجلاس میں رکھے جائیں گے۔ 10 روپے کے نوٹ کے بارے میں بھی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کابینہ نے 10 روپے کا سکہ متعارف کرانے سے متعلق سفارشات طلب کی تھی اور کمیٹی کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ 10 روپے کے بینک نوٹ کو مرحلہ وار ختم کرنے یا برقرار رکھنے کے حوالے سے جامع سفارش تیار کریں۔ کمیٹی نے اس امکان کا بھی جائزہ لیا ہے کہ کم مالیت کے نوٹ کی جگہ سکہ متعارف کرانے سے کرنسی کی عمر میں اضافہ ہوگا اور چھپائی کے اخراجات میں کمی آئے گی۔ تاہم حتمی فیصلہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ معاشی ماہرین کے مطابق اگر نئے نوٹ متعارف کرائے جاتے ہیں تو اس سے نہ صرف کرنسی نظام جدید ہوگا بلکہ مالیاتی شفافیت اور عوامی اتحاد میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے بنے رہیے NNC نور نیوز چینل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔